حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ماتحتوں کے حق میں بڑا سخت تھا، سخت تھی میری طبیعت، میرے غلاموں کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے گفتگو کر سکیں اور ٹھہر بھی سکیں۔ فرماتے ہیں جس دن میں کلمہ پڑھنے گیا، جس دن میں حضور کی بارگاہ میں، تو میں نے کہا حضور کوئی خاص نصیحت؟ تو نبی پاک نے فرمایا میری نصیحت تیرے لیے یہ ہے کہ جیسا تو نے کھانا ہے ویسا ہی غلام کو کھلانا ہے، جیسا تو نے پہننا ہے ویسا ہی غلام کو پہنانا ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں جو میرے اندر کمی تھی وہی میرے نبی نے نصیحت کر دی، جو میرے اندر کوتاہی تھی وہی غیب جاننے والے رسول نے بتلا دی۔ فرماتے ہیں میں گھر گیا، جب میں جاتا تھا تو ملازموں کا سانس خشک ہو جاتا تھا، وہ کانپنے ہانپنے لگتے تھے کہ جانے اب یہ کیا کرے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں گیا، ایک شخص سے میں نے کہا کھانا پکاؤ، کھانا پکایا، دسترخوان پہ لگایا اور اپنے سارے ملازموں کو کہا آؤ یار میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ، آؤ سارے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ فرماتے ہیں انہوں نے کھانا کھایا، پھر میں ان کو بازار لے گیا، جیسے کپڑے میں پہنتا تھا ویسے میں نے ان کے لیے بھی خریدے۔ فرماتے ہیں میرے غلام کہنے لگے آقا خیر تو ہے نا، خیریت تو ہے نا، کیا ہوا؟ مزاج مبارک تو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ اور یہ جو ہم فضا کو اتنا خوبصورت دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہم اتنی پیاری ریم جھیم برستی دیکھ رہے ہیں، یہ جاری رہے گی یا ایک دن کی ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رو پڑے، کہنے لگے اب تمہیں ابو ذر غفاری بدلا ہوا ملے گا، اس لیے کہ اب میں وہ نہیں رہا، اب میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے غلام مصطفیٰ بن گیا ہوں، اب میں بدل گیا ہوں، میری طبیعت بدل گئی۔ غلاموں کے حق میں حضرت مولا علی شیر خدا غلام کو لے کر کے گئے دکان پر، حضرت مولا علی غلام کو لے کر گئے کپڑے کی دکان پر، 2 جوڑے خریدے، ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا، ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا، 2 جوڑے خریدے۔ جب واپس لوٹے تو غلام سے کہنے لگے تو اپنا لے لے۔ غلام کو پتا تھا کہ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا، اس نے کم قیمت کا جوڑا اٹھایا۔ حضرت علی فرمانے لگے عجیب آدمی ہے، یہ تو تیرا نہیں، یہ تو میرا ہے۔ اس نے کہا حضور کس طرح سے؟ آپ فرمانے لگے تیرے لیے قیمتی جوڑا اس لیے خریدا ہے کہ تو جوان ہے، اور میں نے اپنے لیے اس لیے چھوٹا خریدا ہے کہ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے تو حاجت نہیں۔ کہنے لگا حضور بوڑھے اور جوان کا مطلب نہیں، آپ علی ہیں، من کنت مولا فہذا علی علی مولا، علی مولا، آپ چونکہ مولا علی ہیں اور آپ امیر المومنین ہیں، لہذا آپ نے تخت پر بیٹھنا ہے، آپ نے سلطنت کو چلانا ہے، آپ پہنیے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے تو میرا غلام بنا ہے نا، تو نے ابھی میرے نبی کا دیدار نہیں نہ کیا، تو بعد میں آیا ہے نا، اگر تو اس دور میں ہوتا تو جان جاتا کہ یہ عمل میرا ہے، پر اس کے پیچھے جو نصیحت کے پھول ہیں وہ مصطفیٰ کے عطا فرمائے ہوئے۔ تو بھائی یاد رکھیں نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعین فرمایا مزدور کے حقوق کا، تعین کیا۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کون سا آدمی پسند ہے، کون سا محنت کرنے والا پسند ہے؟ تو حضور نے فرمایا جس کے دونوں ہاتھ کام کریں، دونوں پیر چلیں اور اس کی پیشانی پر پسینہ آئے، وہ بندہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، جس کی پسینہ آئے۔ آج لوگ مزدوری نہیں کرتے، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، لوگ اپنے اندر وہ توانائی، وہ غیرت، وہ خودداری پیدا نہیں کرتے۔ بھائی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور ایک بار کہنے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ اپنے اندر یہ توانائی پیدا کرنی چاہیے، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعض گناہ ایسے ہیں جو صرف تم مزدوری کرنے جاؤ گے تو اللہ تمہاری مزدوری کی وجہ سے ہی تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اللہ تمہاری محنت اور کوشش کے سبب سے تمہاری ان غلطیوں سے درگزر فرمائے گا۔ حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور جب قیامت کے دن آئے گا، بھئی عالم تو آیا، صوفی تو آیا، درویش تو آیا، صحابہ تو آئے، ان کا آنا تو شفاعت کے لیے شمار کیا گیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب مزدور آئے گا، مزدور کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ مزدور اپنے آپ کو نیچ سمجھتا ہے، مزدور کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اس کی زیادتی یہ ہے کہ یہ اپنی سوچ کو بڑا نہیں کرتا، یہ سمجھتا ہے نہیں کہ بھئی میں تو 2 ہاتھوں کی محنت کی کمائی کھاتا ہوں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔
مزدور کی زیادتی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب مزدور محنت کرنے والا قیامت کے دن آئے گا تو اس کا چہرہ اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں کا چاند چمکا کرتا ہے. اس قدر اس کا چہرہ چمکے گا جب آئے گا وہ صبح قیامت. میرے بھائیوں، مزدور ایک عظیم شخصیت کا نام ہے. محنت کرنا، اپنے دونوں ہاتھوں سے مشقت کرنا، جدوجہد کرنا. مجھے کئی سارے لوگ، میں جب ملک کے مختلف گوشوں میں جاتا ہوں تو کئی سارے لوگ کہتے ہیں آپ کے ابا جی کا مزار کدھر ہے، آپ کس مزار کے سجادہ نشین ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں میں سجادہ نشین نہیں، میں تو کسان کا بیٹا ہوں. اور میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو رات کو 2 بجے اٹھ کے بھی گھر سے نکلتے تھے 2 نفل پڑھ کے. تو ہم پوچھتے تھے کہ اماں جی ابا جی کہاں گئے؟ تو کہتے تھے چند کھیتوں کو پانی لگانا تھا اور رات کو رخصت ہو گئے. فخر کی بات ہے، یہ اعزاز کی بات ہے، یہ اعزاز کی بات ہے. ہم نے ساری زندگی ان کے ہاتھ پہ چھالے دیکھے، لیکن بات لفظ زبان